حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے جماعت قریش، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لو، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے عبد مناف کی اولاد، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، تو دنیا میں مجھ سے جو چاہے مانگ لے، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3677۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، دنیاوی مال میں سے مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3678۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری والدہ کی جان اچانک نکل گئی، اگر اسے بات چیت کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، کیا میں اب اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چنانچہ اس شخص نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3679۔ حضرت سعید بن عمر بن شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ میں ان کی والدہ محترمہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ ان سے کہا گیا کوئی وصیت فرمائیے۔ وہ کہنے لگی میں کیا وصیت کروں، مال تو سعد کا ہے۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں۔ پھر جب سعد آئے تو ان سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سعد کہنے لگے میرا فلاں فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3680۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 صورتوں کے علاوہ اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے بعد میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3681۔